ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تعالیٰ اپنا پروگرام بعد میں کر لینا، بعد میں کر لینا اپنا پروگرام، ٹھیک ہے، یہاں سے جا کے کر لینا۔ ان کے پروگرام بند نہیں ہوتے، چلتے رہتے ہیں، کسی کی موت ہو تب بھی چلتے ہیں، جلسہ ہو تب بھی چلتے ہیں۔ سننے کی انہیں توفیق ہی نہیں ہے، انہیں توفیق نہیں ہے سننے کی۔ اور یہی سب سے زیادہ نبی نے ارشاد فرمایا، جب معراج کو گئے تھے پیارے آقا نبی ارشاد فرماتے کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، اللہ سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا جانا، نبی کی حدیث پاک ہے۔ یہی وجہ ہے معاشرہ خراب ہوتا جا رہا، ہم سنتے نہیں، بس ہم نے پروگرام سجایا مزے کے لیے۔ کس کی تقریر کتنی اچھی ہے۔ ابھی 16 محرم کو ہمارے یہاں پروگرام ہوا سرسی میں، ایک صاحب آئے، اچھے عالم ہیں اور بامل عامل آئے، انہوں نے تقریباً نظرانہ ٹھیک ٹھاک تھا، تو لوگوں کی نظریں تھیں حضرت کہ بھئی انہیں بلاؤ جنہوں نے 25 سال لیے، ان کی تقریر سنیں گے جنہوں نے 25 سال لیے۔ گھر کا عالم چاہے کیسا بھی ہو، کتنا ہی قابل ہو، اسے نہیں سنیں گے، اسے سنیں گے جس نے 30,000 لیے۔ کیوں؟ ہمیں مزہ چاہیے، ہمیں بس ایک مزہ چاہیے، ہمیں پیغام نہیں، ہمیں قرآن کا حدیث کا پیغام نہیں چاہیے، ہمیں مزہ چاہیے، چیخ و پکار چاہیے، بس یہ چاہیے۔ ہمیں عمل کی ضرورت ہے ہی نہیں، ہمیں تو عمل کرنا ہی نہیں ہے نا، ہمیں ادھر سے سننا ادھر سے نکالنا، تو ہم کیوں سنیں گے صحیح سے؟ ہم تو بس دہاڑ دہاڑ کے جو چلے گئے اس کا سنیں گے، بات ختم، سمجھے؟ تو میرے پیارے عمل کریں، میں زیادہ دیر بیان نہیں کروں گا، تھوڑی سی دیر بیان کروں گا کیونکہ وقت زیادہ ہوگا، اور مجھے وقت کی قید لگا دی گئی ہے میرے اوپر کہ کب تک آپ کو بیان کرنا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بات اس پہ ہی چلاؤں گا تو بہت بڑی ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے شعر لکھے ہیں، وہ سرور کشور رسالت عرش پر جو جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت عرش پر جو جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامع عرب کے مہمان کے لیے۔ سمجھ میں آیا شعر؟ اعلیٰ حضرت کا ہے، اعلیٰ حضرت کا ہے، ہاں مدرسے کے دال چاول کھانے پڑتے تب سمجھ میں آتا ہے، جی سمجھ میں آتا ہے اعلیٰ حضرت کا شعر۔ نئے نرالے طرب کے سامع، طرب کہتے ہیں خوشی، نئے نرالے طرب کے سامع عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ آج یہ شادی کا موقع ہے، یہاں پر پنڈال لگایا گیا، شامیانہ لگایا گیا، سب کچھ لگایا گیا۔ جب نبی معراج کو گئے تو آپ کو دولہا بنایا گیا، آپ کو دولہا بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے سامان مہیا کیے، کیسے؟ نئے نرالے طرب کے سامنے، نئے بھی تھے اور نرالے بھی تھے۔ کیسے؟ نئے بھی تھے اور نرالے بھی تھے۔ آپ نیا تو لا سکتے ہیں لیکن نرالا نہیں لا سکتے، یہ مائک آپ نیا لا سکتے ہیں لیکن نرالا نہیں لا سکتے، پنڈال آپ شامیانہ نیا لا سکتے ہیں لیکن نرالا نہیں لا سکتے، سب چیز نہیں لا سکتے لیکن نرالی نہیں لا سکتے۔ لیکن جب مدینے والے آقا کو دولہا بنایا، معراج کا دولہا بنا پروردگار عالم نے اپنے پاس بلایا، تو جو سامان مہیا کیے، زمین کو سجایا، آسمان کو سجایا، جنت کو سجایا، تو پروردگار عالم نے جو سامان مہیا کیے تھے، نبی کے دولہا بننے پر وہ نئے بھی تھے اور نئے بھی تھے اور نرالے بھی تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک ملک اپنی اپنی لے میں یہ گھر آنا دل کے بولتے تھے، اور اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، رخ تو سمجھتے ہوں گے نا چہرہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند جبی کی خیرات مانگتے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ۔ ایک بات بتا دوں، اتار کر کے رخ کا صدقہ، کل کو علی جناب مولانا وسیم صاحب کے بھائی دولہا بنیں گے تو ان کی ماں جو ہے والدہ محترمہ، ان کے چہرے کا صدقہ اتار کر غریبوں میں تقسیم کریں گی، بہنیں صدقہ اتاریں گی، غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، پھوپھیاں صدقہ اتاریں گی، غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، مسکینوں کو دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہیں میرے لال کو نظر نہ لگ جائے، میرا بیٹا پہلی مرتبہ دولہا
دولہا بنا ہے کہیں اس کو کسی کی نظر بد نہ لگ جائے، کسی کی بری نظر اس کے چہرے پہ نہ پڑ جائے، اس لیے پہلے صدقہ اتار دیا جائے۔ لیکن جب ہمارے گھر میں صدقہ اتارا جاتا ہے، دولہا آپ ہو یا کوئی بھی ہو، دولہا کوئی بھی ہو، جب صدقہ اتارا جاتا ہے تو بانٹا جاتا ہے، پیسہ بانٹا جاتا ہے، روپیہ بانٹا جاتا ہے، درہم و دینار بانٹا جاتا ہے، ہمارا معاملہ ہے تب پیسہ بانٹا جاتا ہے۔ لیکن جب مدینے والے آقا کی بات آتی ہے، ان کا صدقہ اتارا جاتا ہے تو وہاں روپیہ نہیں، وہاں درہم و دینار نہیں، وہاں سونا چاندی نہیں، وہاں پیسہ نہیں، جب دولہا نور والا ہوتا ہے تو بانٹا بھی نور ہی، دولہا نور والا ہوتا ہے بانٹا بھی نور ہی جاتا ہے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن، بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن۔ مولانا زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہی ماشاءاللہ بہت محبت رکھتے ہیں، بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن۔ یہ ہماری قوم حضرت تلووں کے دھوبن کی اہمیت سے واقف نہیں ہے، تلووں کے دھوبن کی اہمیت سے واقف نہیں ہے۔ تلووں کے دھوبن کی اہمیت کیا ہے وہ میں بتاؤں گا، پھر اس کے بعد بات ختم کر دوں گا۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، ترجمہ سن لیجیے اور تھوڑی سی بات اس کے بعد بات ختم۔ کیا قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم ان کا لباس ہو، ٹھیک ہے، اور وہ تمہارا لباس ہے۔ قرآن نے کہا، کس کے لیے کہا؟ اب اس کا مفہومی ترجمہ سن لیجیے، میں آپ کو سمجھا دوں کہ عورت مرد کا لباس اور مرد عورت کا لباس ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے عورت مرد کا لباس، مرد عورت کا لباس۔ کل جو نکاح ہونے والا ہے وہ ایک دوسرے کے لباس، نکاح میں بندرے کے بعد نکاح جب ہو جائے گا، اجابت قبول ہو جائے گا، ایک دوسرے کا لباس وہ بن جائیں گے۔ اچھا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن نے آخر لباس سے ہی تشبیہ، لباس سے ہی مثال کیوں دی، لباس سے ہی کیوں سمجھایا؟ تھوڑی سی وضاحت میں آپ کو مثال سے ہی دے دیتا ہوں۔ آج اگر آپ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے جائیں، کپڑا خریدنے کے لیے جائیں، لباس خریدنے کے لیے جائیں، آپ اچھے سے اچھا لباس خریدیں گے۔ اب تو برانڈ چل رہا نا، برانڈ نئی آفت آ گئی، برانڈ بہت مہنگا برانڈ پہنتے ہیں۔ ایک رشتہ دار سے وہ کہنے لگے بھی ہم تو بہت مہنگا برانڈ پہنتے ہیں، اس سے نیچے برانڈ نہیں پہنتے۔ ہاں برانڈ چل رہا، لیکن مرنے کے بعد یہ سارا برانڈ ختم ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد وہیں سے اس برانڈ والے کا کفن خریدا جائے گا جہاں سے غریب کا کفن خریدا جاتا ہے، جہاں سے غریب کا کفن خریدا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اس امیر کا بھی جو اپنے سامنے غریب کو کچھ نہیں سمجھتا نا، جو کیڑے مکوڑے سمجھتا غریب کو اپنے سامنے کہ میں بہت اچھا لباس پہنتا ہوں، یہ کہاں فرٹیچر ہے، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے۔ یاد رکھیں مرنے کے بعد تم خود خریدنے نہیں جاؤ گے، جو چارپائی پہ لیٹا ہے نا، روح نکلنے کے بعد میں وہ برانڈ خریدنے نہیں جائے گا، کبھی برانڈ کفن چاہیے نہیں نا، اس کے لیے اس کے عزیز و اقارب اسی دکان پر جائیں گے جہاں سے غریب کے لیے کفن خریدا جاتا ہے، وہی آخری لباس دیا جائے گا۔ پھر تمہیں برانڈ کپڑے نہیں دیے جائیں گے، یاد رکھیں، اس لیے غریب بھی تمہارے مومن بھائی، غریب کی بھی اہمیت سمجھیں، اس کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے سینے سے لگائیں۔ جب آپ اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے نبی خوش ہو جائیں گے، جب نبی خوش ہو جائیں گے پروردگار عالم تم سے راضی ہو جائے گا، اور جب وہ راضی ہو گئے تو کام بن گئے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ تو قرآن نے کہا کہ لباس ہے عورتیں تمہارا، تم عورتوں کا۔ جب ہم مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جائیں گے، کپڑا خریدیں گے، اچھے سے اچھا لباس تلاش کریں گے کہ اچھے سے اچھا لباس میں ہمارے جسم پر اچھا لگے، ہم اس میں خوبصورت دکھائی دیں، اسمارٹ دکھائی دیں، لوگ ہماری تعریف کریں گے بڑے خوبصورت لگ رہے ہو۔ لیکن اگر اسی لباس کے اندر لانے کے بعد بھی اس میں ذرا سی کمی نظر آ جائے، ذرا سا کٹ نظر آ جائے، تو ہم اس کو واپس کرنے، اس کے منہ پہ مارنے چلے جائیں گے، میں نہیں خریدوں گا، تیرے کپڑے میں اس میں کمی ہے، اس میں کٹ ہے، میں نہیں خریدنا، اس میں خرابی ہے، یہ کپڑا خراب ہے، میں نہیں خریدوں گا، اس کپڑے کو اپنے پاس رکھ لیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔
یہ لباس ہے نا، یہ وہ لباس ہے جو ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، جو چند دن کے بعد پہننے کے بعد میں پھٹنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس کی اہمیت نہیں کریں گے، لیکن ایک وہ لباس ہے جس کو ہمیں پوری زندگی اپنے ساتھ رکھنا ہے، جب تک ہماری سانسیں رہیں گی، جب تک وہ لباس ہمارے ساتھ رہے گا، اس کے ساتھ پوری زندگی ہم کو گزارنی ہے، پوری زندگی اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہے، اس کے ساتھ گھر کے اندر رہنا ہے۔ اب اس لباس کو چنا جائے تو کیسا چنا جائے؟ ہم نے جسم کو آراستہ کرنے کے لیے اچھے سے اچھا لباس تلاش کیا، لیکن جب ایک ہم سفر کی بات آتی ہے، ایک ساتھی کی بات آتی ہے، تو وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس لباس کو نہیں بلکہ ہم مال کو دیکھتے ہیں، ہم لباس کو نہیں بلکہ مال کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں مال چاہیے، ہمیں بلڈنگ چاہیے، ہمیں لڑکی والے سے خوب مال و دولت چاہیے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ جس لباس کو ہم اپنے بیٹے کے لیے لا رہے ہیں، جس لباس کو ہم اپنے بیٹے کے لیے چن رہے ہیں، جس لباس کو ہم نے اپنے بیٹے کے لیے تلاش کیا ہے، وہ لباس کیسا ہے؟ جس لڑکی کو ہمارے بیٹے کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، جس کے ساتھ پوری زندگی اس کو رہنا ہے، وہ لباس ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس لباس کے اندر کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے، اس لباس کے اندر کہیں کوئی غلط کام تو نہیں ہے۔ جو لباس آنے والا ہے، جس بیٹی کو ہم گھر میں لانے والے ہیں، وہ بیٹی نماز کی پابند ہے یا نہیں؟ وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ وہ اپنے والدین کا ادب کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ ہم نے یہ تو دیکھا ہی نہیں، یہ ہمیں دیکھنا تھا، اس لباس کے بارے میں یہ دیکھنا تھا کہ وہ لباس اس طریقے کا ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی رضوان صاحب قبلہ، علامہ مفتی رضوان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لباس کو ہمیں کیسا دیکھنا ہے بتا دوں آپ؟ ہاں بس میں ٹائم نہ دیکھیں، تھوڑی سی بات میں نے کہا نا، جو ٹائم دیا اس سے پہلے میں ختم کر لوں گا۔ تو اس لباس کو ہمیں کیسا دیکھنا ہے؟ نیک ہو، پرہیزگار ہو، والدین کی فرما بردار ہو۔ جب وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے گی تو گھر پر آ کر اپنے شوہر کے والدین کی بھی فرما برداری کرے گی، کیونکہ اس کے مزاج میں شامل ہے۔ اس نے اپنے والدین کی خدمت کی اپنے گھر میں رہ کر، جب اسے تم اپنے گھر لاؤ گی تو وہ تمہارے ماں باپ کی فرما بردار بنے گی، تمہارے ماں باپ کی خدمت کرے گی۔ یہ نہیں کہ ایک مہینہ بعد چولہا الگ کر لیا جائے۔ اس کے بعد آ گئی لڑکے کی باری کہ بھئی لڑکی کے لیے بھی لباس دیکھا جائے۔ لڑکی والے لڑکا دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ الگ الگ چیزیں دیکھتے ہیں۔ لڑکا بینک مینیجر ہو، لڑکا سرکاری ٹیچر ہو، یا لڑکے کے پاس 100 ایکڑ زمین ہو، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے، دیکھنا چاہیے، ہر بات سوچتا ہے، ہر ماں سوچتی میری بیٹی سکون میں رہے، بالکل دیکھنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے میرے پیارے جو نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت ابھی بیان کر کے گئے حدیث پاک، سمجھے کہ تم دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو نکاح کرنے میں دینداری کو ترجیح دو، تو پہلے ہمیں اپنی بیٹی کے لیے کیا دیکھنا ہے؟ دیندار لڑکا تلاش کرنا ہے، کہ وہ جس لڑکے کے ہاتھ میں ہم اپنی لڑکی کا ہاتھ دے رہے ہیں، جس اجنبی لڑکے کے ہاتھ میں ہم اپنی لڑکی کا ہاتھ تھما رہے ہیں، وہ لڑکا کہیں شرابی تو نہیں ہے، وہ لڑکا کہیں جواری تو نہیں ہے، وہ لڑکا کہیں زانی تو نہیں ہے، اس کے اندر کہیں غلط کام تو نہیں ہے، کہیں وہ رات پر چراہوں پر بیٹھ کر نالی کے کنارے بیٹھ کر مچھر کاٹ رہے ہیں، کیڑے مکوڑے اس کے اوپر بھڑک رہے ہیں، مکھیاں بھڑک رہی، کان پہ فون لگا کر رات پر کہیں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر گلی کے کونے پہ تو نہیں بیٹھتا ہے۔ ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ خرابیاں بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں، کسی کا معلوم نہیں اندر سے کیا ہے، معلوم نہیں، لیکن بظاہر ہم کو اس کی تحقیق کرنی ہوگی، کیونکہ یہ بیٹیاں دل کا پھول ہیں، دل کا چین ہے، والدین کے دل کا چین ہے۔ تمہاری بیٹیاں پریشان رہیں گی، تمہاری بہنیں پریشان رہیں گی سسرال میں جا کر، تو سوچ لینا تمہیں سکون نہیں ملے، ایک باپ کو سکون نہیں ملنے کا ہے، ایک ماں کو سکون نہیں ملنے کا ہے، کیونکہ جس بیٹی کو اتنے لاڈو پیار سے پالا ہے، اتنے جو ہے اس کے ناز و نخرے اٹھائے ہیں، اس کو اتنی پیار و محبت سے ہم نے پالا ہے، اور وہی بیٹی جوان ہونے کے بعد میں ہماری نظروں سے دور جانے کے بعد میں وہ پریشان رہے، تو کیسے ماں باپ سکون سے رہ سکتے ہیں؟ تو ہمیں تلاش کرنا ایک دیندار گھر تلاش کرنا جو ان خرافاتوں سے دور ہو۔ تو لباس کیسا ہو؟
دیندار ہو، لڑکا ہو تو نمازی ہو، لڑکا ہو تو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، اس کے بعد دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ٹھاک کماتا ہے، ہماری بیٹی کا خرچ اٹھا لے گا، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ پالنے والا، اللہ دینے والا ہے۔ ایک خاتون کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں، اس کے شوہر نے اس کا گریبان پکڑ کے کہا، حاملہ تھی، پیٹ سے تھی، اس نے کہا اگر 5ویں بھی بیٹی ہوئی تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ اب فکر میں تھی، اس نے کہا شوہر میرے سر کے تاج سنو، اس میں میرا کیا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے اس کے اندر کہ اگر 5ویں بیٹی بھی ہو گئی تو مجھے جان سے مارو گے، میری کیا خطا ہے؟ اس نے کہا یہ تیری کوکھ کی خطا ہے، تو نے 4 بیٹوں کو جنم دیا، اگر 5ویں ہو گئی لڑکا نہیں ہوا تو میں تیرا گلا دبا دوں گا، تجھ کو جان سے مار دوں گا۔ ایک وقت آیا جب وقت پورا ہوا، بچے کی پیدائش کا وقت پورا ہوا، وہ ڈر سے جب درد کی شدت ہوئی وہاں سے اپنے گھر سے نکل کر ایک پہاڑ کی گفا میں پہنچ گئی۔ وہاں جانے کے بعد اس نے بچے کو جنم دیا، بچے کی پیدائش ہوئی، جب اس نے چہرہ دیکھا تو وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی تھی، بیٹی تھی۔ اب اس نے جب چہرہ دیکھا پریشان ہو گئی، ٹینشن میں ہو گئی، میرا شوہر اگر اس کو پتا چل گیا مجھ کو جان سے مار دے گا، میرا گلا لگا دے گا، مجھ کو جان سے مار دے گا، 2 گھر برباد ہو جائیں گے، 4 بیٹیاں میری ہیں، ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، ہم دونوں کا گھر اجڑ جائے گا، 2 گھر برباد ہو جائیں گے۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، مولا مجھ کو عقل دی، مجھ کو کوئی راستہ دکھا کہ میں کیا کروں۔ اس کے دماغ میں آیا اس بچی کو یہیں پر چھوڑ دیا جائے، اس گفا میں اس بچی کو چھوڑ دیا جائے۔ اس بچی کو اس نے وہیں پر چھوڑا، چھوڑنے کے بعد اپنے گھر واپس آ گئی۔ آنے کے بعد جو ہے کچھ دن کے بعد میں 1-2 دن کے بعد میں اس کے شوہر نے اس سے معلوم کیا کیا ہوا، جو شکم میں تمہارے بچہ پل رہا تھا اس کا کیا ہوا۔ اس نے جھوٹ بول دیا کہ وہ خراب ہو گیا، خون بھر کے نکل گیا، وہ خراب ہو گیا، اس نے جواب دے دیا۔ اس کے بعد میں جو ہے اس کے شوہر نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد 4 مہینے ہوئے، 4 مہینے کے لیے وہ اپنا شہر چھوڑ کر کہیں گئے۔ اس کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے وہیں پر ٹھہرے، اس جگہ پر انہوں نے اپنے قافلے کو روکا جہاں پر وہ پہاڑی تھی 4 مہینے پہلے جس گفا کے اندر اس خاتون نے اپنے بچے کو جنم دیا تھا، وہیں پر وہ قافلہ ٹھہرا۔ ٹھہرنے کے بعد اس خاتون نے جب اس پہاڑی کو دیکھا اپنی بچی کی یاد آ گئی، اپنی بیٹی کی یاد آ گئی۔ اس نے سوچا چلو دیکھ لیا جائے، میری بچی تھی میں نے اس کو چھوڑ دیا، 1 دن کی تھی، اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، چلو دیکھ لیا جائے، دیکھ لیا جائے وہ کس حال میں ہے۔ اس کی ہڈیاں تو مجھ کو مل جائیں گی، اس کے پیروں کے نشان تو مجھ کو مل جائیں گے۔ جب وہ بچپن میں چیخی ہوگی، روئی ہوگی، اس کی چیخوں کی گونج اس گفا میں مجھ کو سنائی دے گی، اس کو میں محسوس کروں گی، مجھ کو سکون مل جائے گا۔ اگر کسی جانور نے اس کو کھا لیا ہوگا، کسی جانور نے اس کو کھا لیا ہوگا تو شاید اس کے خون کے چھینٹے اس گفا کی یعنی کہ پتھروں پر نظر آئیں گے، میں ان کو چوم کر بورسا دے کر واپس آ جاؤں گی۔ یہ سوچ کر وہی ماں اپنی بیٹی کی تلاش میں نکلی، اس گفا کی طرف پہنچ گئی۔ ایک جملہ یاد رکھیں، ایک جملہ، پالنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ خاتون جب پہاڑ پر چل رہی تھی، گفا میں جب پہنچی اس نے جھانک کر دیکھا، ایک سوراخ میں سے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے؟ عجیب منظر دیکھتی ہے۔ میرے پیارے ایک بات بس یہ ذہن میں رکھنا کہ پالنے والا اللہ ہے۔ اس کے بعد بات کو سننا، اس نے جب گفا میں جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہے؟ وہی بچی جو 4 مہینے پہلے اس گفا میں چھوڑ کر گئی تھی، ریت کی آغوش میں لپٹی ہوئی ایک ہرنی کا دودھ پی رہی ہے، ریت کی آغوش میں لپٹی ہوئی ایک ہرنی کا دودھ پی رہی ہے۔ اس نے جب دیکھا چیخ پڑی، اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے شوہر نے جب اس کی چیخ کو سنا، سننے کے بعد اس کے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ آنے کے بعد کہا بتاؤ خاتون کیا ہوا، کس چیز سے تم ڈر گئی؟ اس خاتون نے کہا آؤ میں تمہیں ایک چیز دکھاتی ہوں، آج تمہیں اللہ کی ایک ایسی قدرت دکھاتی ہوں جسے دیکھ کر تم بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اپنے شوہر کو لے کر اور کچھ قافلے والوں کو ساتھ لے کر اس گفا کے اندر پہنچنے کے بعد کہا دیکھو یہ وہ بچی ہے جب 4 مہینے پہلے تم نے مجھ سے معلوم کیا تھا اس بچے کا کیا ہوا۔ میں نے سے جھوٹ بولا، میں نے اس بچی کو جنم دیا تھا، اس گفا کے اندر اس بچی کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب سے 4 مہینے پہلے 1 دن کی بچی کو چھوڑ کر میں گئی تھی اپنے گھر۔ اس کے بعد آج پورے 4 مہینے کا عرصہ گزر گیا ہے، آج بھی یہ بچی زندہ ہے اور ہرنی کا دودھ پی رہی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا اس کے
شوہر نے دیکھا سب وہیں پر سر کر بیٹھ گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ تو میرے پیارے یہ وہ اللہ کی قدرت ہے کہ پالنے والا بس اللہ ہی یاد رکھے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ لوگوں سے مانگتے تمہیں اس باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا، اپنے دل کا چین دے دیا، سکون دے دیا۔ اس باپ سے آپ کیا چاہیں گے؟ مال و دولت چاہیں گے؟ کیا اس سے اپنا گھر نام کرائیں گے؟ نہیں، یہ جہیز کی لعنت کو ختم کیجئے، یہ جہیز کی لعنت کو ختم کیجئے۔ غریب بچیاں آج اپنے گھروں میں ان کو بیٹھے ہوئے 40 سال 30 سال ہو گئے، ان کے رشتے نہیں آ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے ہم نے جو ہے مال چاہا، ہم نے غریب کی بچی سے رشتہ نہیں کیا، ہم نے یہ دیکھا ہمارے لیبل کا کوئی ہے یا نہیں ہے، ہم نے تو یہ دیکھا، ہم نے توہین سمجھی اپنے لڑکے کے ساتھ رشتہ کرنے میں، ایک غریب بچی کا رشتہ کرنے میں۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ لیکن یاد رکھو اگر وہ غریب بچیاں اگر انہوں نے مجبوری کے تحت غلط قدم اٹھا لیا تو اس کے ذمہ دار بھی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے غریبوں کو ٹکرا دیا ہے۔ حشر کے میدان میں وہ دامن پکڑ لیں گی، وہ حق مانگیں گی، مولا انہوں نے جو ہے ہم کو اگنور کر دیا تھا، انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا، انہوں نے امیروں سے رشتے دوڑے تھے، ہم کو چھوڑ دیا تھا، ہماری جوانی ضائع ہو گئی، ہماری جوانی برباد ہو گئی۔ مولا ہم کو ہمارا حق چاہیے۔ یاد رکھنا حشر کے میدان میں پکڑ ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے حشر کے میدان سے ڈرے، وہ پروردگار عالم ایک ایک نقطے پر پکڑ کرے گا۔ یاد رکھنا ہارون رشید بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہارون رشید بادشاہ، اس کا بیٹا تھا ایک، اس نے کہا وہ بیٹا کیسا تھا؟ علماء کی صحبت میں بیٹھتا تھا، ٹھیک ہے، بزرگان دین کے پاس جا کر بیٹھتا تھا، ان سے دین کی باتیں سیکھتا تھا، اور ایسی دین کی باتیں اس نے سیکھی، ایسا دل اس کا جو ہے دین کی طرف متوجہ ہوا کہ اسے دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں رہا، پھر تو بس اللہ اللہ کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے کہا، ہارون رشید بادشاہ سے کہا، اے والد محترم سنو، تم نے اتنی دولت جمع کر لی، تم نے محل بنا لیے، تم نے اتنے خزانے جمع کر لیے، حشر کے میدان میں جب قبر میں پہنچو گے، حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا تو اس دولت کا حساب کیسے دو گے؟ اللہ جب حساب لے گا کیسے حساب دو گے؟ ایک ایک پیسے کا وہ حساب لے گا، کہاں سے حساب دو گے؟ تو میرے پیارے اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھالو، اپنے آپ کو نبی کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ آخری بات میں نے کیا کہا تھا؟ وقت پورا ہو گیا، 4 منٹ رہ گئے وقت سے، ٹھیک ہے 4 منٹ، 2 منٹ میں بتا دو۔ گانا بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ دھون کی اہمیت کیا ہے؟ آج اگر ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے، شادی ہوتی تو ہم نئے طریقے سے کام کرتے ہیں، اتنی بے پردگی اس کی کرتے ہیں جس کو ہم بہو بنا کر لاتے ہیں۔ وہ جو بہو آتی ہے نا، بیٹی آتی ہے، جب بیٹی باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، سبحان اللہ، باپ کے لیے رحمت، جب بیٹی باپ کے گھر ہے باپ کے لیے رحمت، اور وہی بیٹی جب باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں آتی ہے تو وہ رحمتیں وہاں سے اپنے ساتھ لا کر شوہر کے گھر میں لے آتی ہے۔ کہاں لاتی ہے؟ شوہر کے گھر میں لاتی ہے۔ اور وہی بیٹی جب ماں بنتی ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام امہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے۔ پھر اس کا مقام یہ ہو گیا کہ اللہ نے جنت کے قدموں کے تلے رکھ دیا۔ تو وہ بیٹی رحمتیں برکتیں لے کر آ رہی تھی آپ کے گھر میں، اور آپ نے جو ہے دیور کے سامنے کھول کر بٹھا دیا، اپنے بہنوئی کے سامنے بالکل بے پردگی کر کے بٹھا دیا، اپنے دوستوں کے سامنے اس کی ایسی بے پردگی کری کہ جو ہے جو رحمتیں برکتیں اس کے ساتھ آ رہی تھی وہ مایوس ہو کر سب واپس چلی گئی۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا، یہ وہ ایسا ویسا، کرنا یہ تھا، کرنا کیا تھا کہ جب وہ نئی بہو گھر میں آئے، بہو جب آتی ہے تو مجھے معلوم ہے کہ بتایا کہ وہ پیروں میں موزے پہن کر آتی ہے، کیا پیروں میں موزے پہن کر آتی ہے، تو اس کے موزوں کو اتار لیا جائے، اس کے موزوں کو، کل یہاں بھی بہو آئے گی تو سنے کان کھول کر اس کے موزوں کو اتار لیا جائے، اور اس کے بعد میں اس کے پیروں کو دھو لیا جائے، اور جس پانی سے وہ پیر دھوئے جائیں اس دھون کو جو ہے کسی برتن میں لے لیا جائے، برتن میں لینے کے بعد میں وہ دھون جو ہے پانی جو اس کے پیروں کو دھون گھر کے کونے کونے میں چھڑک دیں، گھر کے کونے کونے میں ڈال دیں، انشاءاللہ جب تک وہ گھر میں رہے گی گھر کے کونے کونے سے پیار
گھر کے کونے کونے سے محبت کرتی رہے گی. تو یہ طریقہ ہم کو کرنا چاہیے. تو میرے پیارے اپنے آپ کو جو ہے نبی کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. ہم جو یہ خرافاتیں کرتے ہیں اپنی شادیوں میں, بہت اچھا کام کیا مولانا وسیم صاحب نے نبی کی محفل کو سجایا. ٹھیک ہے, آپ بھی کوشش کریں, زیادہ نہیں تھوڑا سا ذکر کریں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے نکاح میں, آپ کی بیٹی اور بیٹوں کے نکاح میں جو ہے برکتیں ہوں, جو پریشانیاں آنے والی ہیں وہ دور ہو جائیں. ٹھیک ہے, ان نکاح کو نکاح کے طریقے سے کریں. نبی کی سنت ہے, نبی کی سنت کے طریقے سے اس کو ادا کیا جائے. شیطان کی سنت کو اس میں جو ہے داخل نہ کریں, اس میں شامل نہ کریں. جو شیطانی کام ہے ان کو شامل نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اهدنا الصراط المستقیم پر قائم دائم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.